اگلا سوال ہے، اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہے؟ اگر نہیں تو منع کہاں، یہ بتائیں۔ دیکھو چوبہ مار دیتا ہے۔ پہلے میں میٹھی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو درود شریف پڑھنا ثابت کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اور آخری حصہ جو ہے سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ باقی کہانی ہے بیچ میں جوڑی ہوئی ہے۔ تو اذان کے بعد تو درود شریف جو ہے وہ تعلیم کیا گیا۔ اذان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے، وہ بھی سارے نہیں پڑھتے۔ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی مسجد میں اکثر، میں تو 2-3 دن رہا بھی ہوں 2007 میں وہاں، تو اس وقت غلام سعود سعیدی صاحب زندہ تھے، وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عاشق رسول تھے، وہ تو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا، الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور پہ تعلیم کر دی ان ظالموں نے۔ کتنا ظلم کیا۔ گولڈا والے بھی میرا خیال شاید نہیں پڑھتے، آپ نے بتایا تھا۔ ہاں گولڈے میں نہیں، گولڈا والے بھی نہیں پڑھتے، اور گولڈے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا۔ احمد صاحب بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور اسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اونچی آواز سے۔ سر تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں، یعنی تمام فرقوں والے انہوں نے ڈیویشنز بہت زیادہ کی ہوئی ہیں، اپنے بابوں کو بھی چھوڑ گئے میں، سارے چھوڑ گئے میں۔ نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ جی منع کدھر ہے، ہاں منع تو اس کا ان کو سمجھایا ہوا ہے میں نے، ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ اور جو زیادہ ہوشیار ہوں گے نا وہ کہتے ہیں جی بچہ جدو پیدا ہونا ہے نا ادو اذان ہو جاتی ہے نا، ہائے ہائے تو انہوں یہ نہیں لڑے گا۔ ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، اور 2 قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا، تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا، پھر کہا کہ سورج مشرق تو کاٹ کے دس، نال ٹھوس ہو گیا، آتا ہے نا قرآن میں، اے ٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ عید کی اذان کہاں منع ہے؟ اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے، اے وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹو، تو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نہیں دیتے تھے۔ ان کو کہیں نہیں نہیں نہیں، آپ کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جہاں اذان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس کی ہوا خارج ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے بیچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے، کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو۔ اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہ شروع ہی نہ کرا دے۔ جی میں آپ کو اس کی ایک اوریجنل بات بتاتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب آپ کو پتا ہے عالمی محفل میلاد کرواتے ہیں، مینار پاکستان کرواتے رہے جب تک وہ، اب تو وہاں نہیں کرواتے، ماڈل ٹاؤن میں کرواتے ہیں۔ تو ہر دفعہ ایک یعنی مقدمہ اٹھایا جاتا تھا، آپ کہتے ہیں یہ جناب تیسری عید ہے، تیسری عید ہے، تو عید کی تو نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، تو آپ اس کی نماز شروع کروائیں، ہونا کراتی شروع ہڈی ایسی تیسی۔ انہوں نے یہ کیا کہ جب تہجد کا وقت آتا تھا نا تو وہ باقاعدہ پھر جماعت سے نوافل پڑھاتے تھے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں یار اہل حدیث نے کہہ کے اگر نماز شروع کراتی ہے، نہ کہنے تو نہ شروع ہوتی، لیکن فائدہ ہوا اس کا کہ وہ نماز شروع ہونے سے کم از کم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے شروع کروائی ہے، بس اتنا ہی کافی ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دین میں کیا ورت ہے۔ یعنی آپ تو ہم کہتے ہیں نا صحابہ تابعین سے ثابت کریں، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا، آپ کہیں گے تعلق قادری سے پہلے کسی سے ہی ثابت کر دیں۔ کتنا آسان ہو گیا بات سمجھانا کہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تعلق قادری صاحب سے پہلے نہیں ایگزسٹ کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ قبر پہ بھی اذان دیتے ہیں نا، وہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بیٹا پڑھ، اور پھر کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں، تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یعنی آپ سے پردہ نہیں ہے فرشتوں کا، ان سے پردہ ہے۔ اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پرانے بزرگ بھی یہ لکھ کے گئے ان کا مذاق اڑائیں۔
تو یہ دوست تو ویسے صحیح لگاتے ہیں دیوبندیوں کو, ہمیں نہیں لگا سکتے. ہم کہتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. ہم تو ابراہیمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بعد انہوں نے کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تسی بھی تواڈے سارے بزرگ گمراہ سن. تو بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو بزرگوں کا نام نہ لیا کریں, ورنہ تو ظاہر ہماری مجبوری ہوگی. ایک طرف رسول اللہ ہیں, ایک طرف بزرگ ہیں, تو ہمارے تو ایمان یہی ہے کہ ہم ان کو چنیں گے. لہذا یہ ہمیں دھمکی نہ لگایا کریں کہ جی وہ بزرگ بھی غلط ہیں. ہم تو فوراً کہنا ہے کہ اصل غلطی ہوئی سر, اسی تو شروع ہی پیچھو کرنے ہیں, پاویں زیدہ مسئلہ ہوئے پاویں کوئی اور مسئلہ, اسی کہنے پیچھے ٹرو, ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ پھڑے ہی پیچھو جاندہ ہے. اگے والے تو بیچارے اس طرح نہیں ہوندے.